الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء، ہم سب کے مربی اور محسن، علاقے کی بہت معروف شخصیت حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انتہائی عزت مآب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اسٹیج پر موجود علماء کرام، ہمارے بھائی محترم، ہمارے MNA صاحب سابقہ کیپٹن جمیل صاحب، ان کے ساتھ رفقاء کرام، آج کی یہ بڑی خوبصورت تقریب ہے جو بہت اہم عنوان سے معنون ہے، اور وہ عظمت قرآن ہے۔ مدرسہ عمر بن خطاب میں بچوں نے آپ کے سامنے ختم قرآن کریم بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ تشریف لائے تو ہمارے اکابر علماء کرام کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر ان کی دستار بندی بھی کی اور انہیں انعامات سے بھی نوازا۔ یہ ان کا اعزاز تھا کہ آنے والا تو بچہ تھا، لیکن اس کے لیے استاذ العلماء اور شیخ الحدیث کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان کے سر پہ دستار رکھی، ہاتھ رکھا، انہیں دعائیں دی۔ یہ اس بچے کا اعزاز ہے کہ جس کے لیے اتنے بڑے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اس بچے کے لیے اتنے اکابر کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرہ قرآن کریم کی ایک بڑی تعداد تھی جو آپ کے سامنے رہی، اور مولانا شعیب عالم صاحب جنہوں نے بڑا برملا اعلان کیا کہ ہمارے اتنی کلاسز ہیں، اتنے اساتذہ ہیں، ہمارے پڑھانے کا انداز یہ ہے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آج کوئی باہر سے اس مسجد میں اس جلسہ سننے کے لیے نہیں آیا ہوا، بلکہ تقریباً آپ اہل علاقہ محلے کے لوگ ہیں، اور آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی کہ آپ آج یہاں موجود ہیں اور آپ کے بچے کی دستار بندی ہوئی، اسے انعام ملا۔ اس خوشی کا اظہار آپ کو بھی ہو رہا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ مدرسہ ہے جس نے آپ کو اس خوشی سے مزین کیا اور آپ نے اس میں آ کر شرکت کی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جنہیں ہم انعام دے رہے تھے اور جن کی دستار بندی ہو رہی تھی۔ اگر ایک بچے کے ساتھ اس کے رشتہ داروں میں 5 لوگ بھی آ جاتے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسجد پوری بھر جاتی، اور پھر ضرورت پڑتی کہ اوپر بھی لوگ جا کر بیٹھیں۔ آئے تو آپ ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ ایک مسجد کا پروگرام ہے
کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا پروگرام ہوتا، آپ کے بچے نے کہیں اور حصہ لیا ہوتا تو آپ کے رشتہ دار بڑے شوق سے آتے، یہاں آتے ہوئے انہوں نے کہا کیا کریں گے جا کے، کیا کیا تمہارے بچے نے؟ تو آپ نے کہا حفظ کیا، انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ آپ نے کہا ناظرہ پڑھا، انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ آپ نے کہا میرے بچے کے مدرسے کا پروگرام ہے، اسے آج انعام ملے گا، اہمیت نہیں دی۔ ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی اہمیت اللہ کے یہاں بہت ہے۔ اللہ کیا کیوں بہت ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک اس کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اس سے بڑی ہدایت کی کتاب دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی عظمت کی کتاب بھی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑی برکت کی کتاب بھی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی انقلاب کی کتاب بھی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی حقیقت کی کتاب بھی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑی حقوق کی کتاب بھی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑی سچ بتانے والی کتاب بھی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ جتنی کتابیں آسمانوں سے نازل ہوئی ہے یہ ان ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے دینے کے لیے انتخاب کیا، اور انتخاب یوں کیا کہ اس کے لیے جس امت کو دی اس امت کا بھی انتخاب کیا، جس پیغمبر کو دی اس پیغمبر کا بھی انتخاب کیا، جو فرشتہ لایا اس فرشتے کا بھی انتخاب، جس رات میں آئی اس رات کا بھی انتخاب کیا، جس مہینے میں آئی اس مہینے کا بھی انتخاب کیا، جس زبان میں آئی اس زبان کا بھی انتخاب کیا، اور جس شہر میں آئی اس شہر کا بھی انتخاب کیا۔ کتاب مقدس تھی، کتاب لا ریب تھی، کتاب لا جواب تھی، کتاب کی عظمتیں تو بالا تھی، اس لیے جس کو اس کے لیے چنا وہ چناؤ بھی بے مثال تھا، وہ انتخاب بھی بے مثال تھا، لاجواب تھا، کتاب عظمت والی تھی، جس کو اس کتاب کے لیے چنا اسے بھی عظمتوں سے مالا مال کر دیا۔ آج اگر کوئی اور محفل ہوتی تو آپ کی رونق کو صرف توجہ دلا رہا ہوں، شکوہ نہیں کر رہا، توجہ دلوا رہا ہوں قرآن حکیم کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ شخص کتنا قابل رشک ہے اور کتنی مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس کے بچے نے قرآن پاک پڑھا، اللہ کا کلام پڑھا۔ او بھائی تیرا بچہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرے بچے نے وزیر کی بات پڑھی، سفیر کی بات پڑھی، صدر کی بات پڑھی، وزیر اعظم کی بات پڑھی، تاریخ کی کتاب پڑھی، معاشرے کی کتاب پڑھی، سیاست کی کتاب پڑھی، معاشرت کی کتاب پڑھی، تمدن کی کتاب پڑھی، باقی پہلے زمانے کی کتاب پڑھی۔ میں نے پوچھا بھائی تو آج مدرسہ عمر بن خطاب میں آ رہے، تیرے بچے نے کیا کیا؟ وہ جواب دیتے میرے بچے نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خوبصورت بہترین جملے، جن جملوں کو تولا جائے تو کائنات میں شاید اس کے تول میں برابر میں کوئی چیز نہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن پڑھانے والا ہے۔ آپ کی نظر میں اہمیت نہیں ہے، اللہ کے رسول کہتے تم میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول یہ دولت والے، یہ شہرت والے، یہ حکومت والے، یہ نوکروں والے، یہ خادموں والے، یہ جائیداد والے، یہ سرمایہ والے، یہ منصب والے، یہ کیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، ان سب میں سب سے بہتر کوئی ہے یا قرآن پڑھنے والا ہے یا پڑھانے والا ہے۔ آج آپ کے ہاں جو لوگ جمع ہیں، جو بچے آئے ہوئے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اور جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ قرآن پڑھانے والے ہیں۔ کتنے خوبصورت لوگوں کا مجمع ہے، کتنے اہم ترین لوگ ہیں۔ ان کی اہمیت کا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لگائیے۔ خیر کا لفظ عربی میں صرف بہتر کے لیے نہیں آتا، بہت بہتر کے لیے آتا ہے، بہت بہترین کے لیے آتا ہے، سب سے بہتر کے لیے آتا ہے۔ یہ معاشرے میں جتنے طبقات ہیں یہ ان
میں سب سے بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے اعلیٰ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، تم معزز لوگ ڈھونڈتے ہو، تم محترم لوگ ڈھونڈتے ہو، عزت والے لوگ ڈھونڈتے ہو، عظمت والے لوگ ڈھونڈتے ہو، یہ عزت والا ہے وہ عزت والا ہے، یہ شرافت والا ہے وہ شرافت والا ہے، یہ عظیم ہے وہ عظیم ہے، تم ڈھونڈتے ہو۔ آؤ رسول اللہ تمہیں بتا رہے اشراف امتی حملۃ القرآن، تم میں سب سے زیادہ عزت والا قرآن والا ہے۔ قرآن کس والا ہے بھائی؟ کس والا ہے؟ قرآن والا، وہی قرآن جس کا ختم آج آپ کا بچہ کر رہا ہے، شاید آپ کا کزن، آپ کا ماموں اور آپ کا رشتہ دار نہ آیا ہو، اس نے اہمیت نہ دی ہو، لیکن میں اہمیت بتا رہا ہوں۔ فرمایا جب بچہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، یہ عمر بن خطاب میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ۔ باہر کھڑے ہو کر کیا کریں گے کہ یہ گھر سے باہر نکلے گا اور جلدی جلدی جاؤ، بھاگ کے جاؤ، فوراً پہنچ جاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اتنی جلدی کیوں جائیں، بھاگ کے کیوں جائیں، آرام سے چلے جائیں گے، تسلی سے چلے جائیں گے، کہیں پہلے جاؤ کہیں وہ پہلے نہ نکل آئے، کیا ہو جائے گا کہ وہ گھر سے قدم بعد میں رکھے گا، تم اپنی نورانی پر پہلے بچھاؤ گے، کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ۔ تم نے جو گاڑی اپنے بچے کے لیے لگائی تھی وہ لیٹ ہو سکتی ہے، تم نے جو ملازم اپنے بچے کے لیے رکھا تھا وہ لیٹ ہو سکتا ہے، اللہ نے جو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھانے کے لیے رکھے وہ لیٹ نہیں ہوتے، وہ پہلے سے پہنچے ہوتے، نیچے پر بچھایا، اوپر غریب کے بچے نے پاؤں رکھا اور پاؤں رکھتا رکھتا پروں پر وہ مدرسہ میں پہنچ گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہو، وزیر اعظم کا ہو، وزیر اعلیٰ کا ہو، حاکم کا ہو، حکمران کا ہو، کسی چیف کا ہو، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا اگر یہ مطالبہ کرے کہ بابا فرشتے میرے پاؤں کے نیچے پر نہیں بچھاتے، اتنا تو کر دیجئے نا کہ میرے اوپر تھوک تو دیں، فرشتے اس دولت مند کے بچے کے چہرے پر تھوکنے کو تیار نہیں ہے، اور اس غریب کے بچے کے پاؤں کے نیچے سے پر نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ عظمت اسے کیسے مل گئی؟ اگر کسی بڑے آدمی کا بیٹا بھی قرآن سے وابستہ ہو جائے گا تو اس کے پاؤں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھائیں گے۔ میں نے اور آپ نے اسے اہمیت نہیں دی، اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہے کہ بچہ پاؤں پر پروں پر پاؤں رکھ کے آتا ہے۔ اور اگلی بات سمجھیے، جب زمانہ بڑا عجیب ہوگا، یعنی دور وہ ہوگا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، قرآن نے اسے کہا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ آج کوئی کسی کا نہیں ہے، بولتا ہی کوئی نہیں ہے، بول ہی نہیں سکتا، سب باندھے کھڑے، سب خاموش کھڑے۔ آج طاقت کوئی نہیں ہے، آج حکومت کوئی نہیں ہے، آج عہدہ کوئی نہیں ہے، آج منصب کوئی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، صاحب اقتدار نہیں ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، آج کوئی بول نہیں سکتا۔ بولو یار بات تو کرو، بڑی طاقت والے تھے تم، یوں مکہ لہراتے تھے اور مکہ لہرا کر کہتے تھے وہاں سے وار کریں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نہ مکہ رہا، نہ مکہ لہرانے والا رہا، قرآن پڑھنے والا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی یہ پڑھ رہا تھا، آج بھی یہ پڑھ رہا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جسے مارنے کے لیے اس نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے اور گھوم رہا ہے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ
دوسری شادی کر لی ہے. کیا کر لی؟ دوسری شادی کر لی. اور جس نے روکا تھا اللہ معاف کرے، میں تنقید نہیں کر رہا لیکن اتنا بتا رہا ہوں، عبرت تو عبرت ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت کی باتیں قرآن نے ذکر کی ہے. اللہ سے بہت ڈر کے معافی مانگ کے کہتا ہوں، اس کی حالت یہ ہو گئی تھی، وہ چل نہیں سکتا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کے وجود کو جو ہے وہ ہلایا نہیں جا سکتا تھا. بوٹیاں علیحدہ اور گوشت علیحدہ ہو رہا تھا، اور اس کا بیٹا بیٹی اسے ملنے کے لیے اسپتال نہیں جاتے تھے. وہ لوگوں سے جن کے لیے ایک فون پہ لوگ کتنا شوق کرتے تھے، اس کے پاس کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. اور جب جنازہ ہوا تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور دفن ہوا تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور کمال ہے اس شخص کو جس کی ماں شہید ہو گئی، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، ابھی میت گھر نہیں پہنچی، اس نے پہلے اعلان کر دیا میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے. یہ ہمت بھی ایک مولوی کی ہو سکتی ہے، ہر کسی میں یہ ہمت نہیں. اتنا ظلم سہنے کے بعد معاف کر دے. انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن وہ مدرسہ تو آج بھی ہے، وہ مسجد تو آج بھی ہے، وہ بچیاں تو آج بھی ہیں، وہ برقعے تو آج بھی ہیں، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں تو آج بھی ہیں، وہاں اللہ کے قرآن کی صدائیں تو آج بھی آتی ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں بند کرنے والے کہاں گئے؟ طاقت دکھانے والے کہاں گئے؟ قوت دکھانے والے کہاں گئے؟ اور بابا کس سے مقابلہ کرو گے؟ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن تو خالق کا کلام ہے. کسے روکے گا کوئی؟ اور یاد رکھنا، نہ مسجد رک سکتی ہے، نہ مدرسہ رک سکتا ہے، نہ مکتب رک سکتا ہے، نہ پڑھنے والا رک سکتا ہے، نہ پڑھانے والا رک سکتا ہے. یہ سلسلہ جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا. اگر اسے روکا جا سکتا تو امریکہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ قرآنی مراکز کو روک لیتا. جس نے بمباری کر کے بچوں کو شہید کر دیا تھا، ان شہداء کی ان جسموں سے خوشبو آ گئی تھی، لیکن آج امریکہ رسوا ہو کر بھاگ رہا ہے، اور افغانستان کی دھرتی کے ہر چپے پہ اللہ کے قرآن کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں. کیا قرآن نہیں پڑھا جا رہا وہاں؟ کہاں ہیں روکنے والے؟ کوئی طاقت قرآن کو نہیں روک سکتی. عزت کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. سمجھیے کتنا اہم ترین کام ان بچوں نے کیا، جن بچوں کے ساتھ آج سارے خاندان کو آنا چاہیے تھا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے. تانتا بن جاتا، دروازے پر رش ہو جاتا، ہر کوئی کہتا یہ قابل رشک ہے، اس نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ کا پیغام پڑھا ہے، جسے جبرائیل لے کر آئے وہ پڑھا ہے، جو رسول اللہ پر اترا وہ پڑھا ہے، کائنات کے امام نے جس کی تلاوت کی اس نے وہ پڑھا ہے. تو جس دن کوئی نہیں ہوگا اس دن بھی قرآن والا ہی کام آئے گا، کوئی اور کام نہیں آئے گا. اور بچے کو کہا جائے گا جس کی آج آپ کی نظر میں اور ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے، اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. وہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا. کچھ بچوں کو آپ لے جاتے ہیں اپنے گھروں میں اور کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا ہمارے گھر میں برکت ہو جائے تھوڑی سی، بچوں کو بھیج دیں. یا میری ماں مر گئی، بچوں کو بھیج دیں. ابا کا انتقال ہو گیا، بچوں کو بھیج دیں. اور ہمارے ہاں گھر میں جو ہے وہ تنگ دستی ہے، بچوں کو بھیج دیں. کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، بچوں کو بھیج دیں. اہلیہ نے مدارس مروت میں بچے آپ کو بھیج دیتے ہیں، آپ بچوں کو لے جاتے ہیں. بچے جا کر آپ کے ہاں بہت خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے، تجوید سے، ترتیب سے، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، بڑی تفصیل سے آپ کے یہاں سپارہ پڑھتے ہیں، 4 منٹوں میں ختم کر دیتے ہیں، 4 منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. اور 15 منٹ میں پورا قرآن آپ کے گھر میں ختم کرتے ہیں. یہ کیسا پڑھتے ہیں یہ انہیں پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے. آپ تو برکت کے لیے سمجھتے ہو بہت اچھا پڑھا، اور واقعی پڑھا، قرآن کا تو ایک لفظ بھی بہت. آپ کہتے ہو برکت ہو گئی، بھائی تمہارے گھر میں بچہ ایک دن جا کر پڑھے اور جیسا پڑھے برکت ہو گئی. جس مدرسے میں روز بچہ پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے، تلاوت کرے،
صبح پڑھے دوپہر پڑھے، سبق سنائے، منزل سنائے، سب کی سنائے، پھر دہرائے، پھر یاد کرے، ساتھی کو سنائے، دوست کو سنائے، استاذ کو سنائے، غلطی آ جائے دوبارہ پڑھے، تمہارے گھر میں ایک مرتبہ پڑھے برکت ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ یہ روز پڑھتے ہیں، اس کو برکت نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بچوں کو مولوی بناؤ گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ایک مشہور بات ہے، مولوی بناؤ گے تو کھائیں گے کہاں سے، بھوکے مر جائیں گے۔ آپ کو بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے آپ کے بچے نے حفظ کر لیا، بچے کو حفظ کروا لیا۔ ارے میاں بچے کو حفظ کروا لیا تو بچہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ تو ایسے کہتا ہے کھائے گا کہاں سے جیسے کھلانے کا کارخانہ اس کے پاس ہے۔ بچے کو کھلاؤ گے کہاں سے؟ اور کچھ دیر بعد مولویوں کی بات چلتی ہے تو یہ کہتے ہیں مولوی، ارے بابا مولویوں کو چھوڑو، ان کے تو کھا کھا کے پیٹ بڑے ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کھائیں گے کہاں سے، ابھی آپ کہتے ہو پیٹ بڑے ہو گئے، کھایا تبھی تو بڑے ہوئے۔ اللہ کا قرآن پڑھنے سے کوئی بھوکا نہیں مرتا، تمہارا کوئی کلام پڑھے تم اسے بھوکا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کلام والا کون بھوکا چھوڑے گا؟ تو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ساری دنیا کھڑی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، حافظ قرآن قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور چڑھتا جا رہا ہے۔ کہاں جہاں قرآن کا اختتام ہوگا وہی حافظ قرآن کا مقام ہوگا، وہی مقام ہوگا۔ کتنی بلندی پہ ہوگا۔ میں پہلے سوچتا تھا، چھوٹا ہوتا تھا سوچتا تھا کہ یار ہم سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے تھک نہیں جائیں گے، سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے تھک جائیں گے۔ وہ دوسرے ملکوں میں بالخصوص سعودیہ میں جانے کا اتفاق ہوا یا دبئی میں، تو وہاں حضرت بیٹھتے ہیں، بہت خوبصورت شیشے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لفٹ ہے، اس لفٹ میں بیٹھتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، سارا منظر نیچے کا نظر آ رہا ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ گئے، مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یوں چڑھیں گے، یوں چڑھیں گے۔ لوگ دیکھتے رہیں گے اور دیکھنے والوں کی ٹوپی اور پگڑیاں گر جائیں گی، یوں دیکھتے دیکھتے یہ اوپر بلندی پہ جائیں گے۔ پوچھنے والا پوچھے گا آج بلندی پہ کون جا رہا ہے؟ اسے جواب دیا جائے گا قرآن والا جا رہا ہے۔ ماں باپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا تمہارا بھی بہت کچھ بننے لگا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں ایسا خوبصورت تاج آپ کے سروں پر سجایا جائے گا۔ لوگ کہیں گے ارے یہ بابا شاہ کی گلی کا اس کو کیا ہو گیا؟ خوبصورت تاج آپ کے سروں پر سجایا جائے گا۔ لوگ کہیں گے ارے یہ بابا شاہ لطیف کا نہیں ہے، وہ یہ تو شاہ لطیف کی گلی کا اس کو کیا ہو گیا؟ اتنا خوبصورت تاج پہنے ہوئے آ رہے، اس کی اتنی خوبصورت روشنی اور اتنی خوبصورت چمک ہے، ارے یہ تو فلاں بابا ہے، فلاں ماما ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں بھائی ہے، فلاں بھائی ہے۔ لوگ اٹھیں گے، انگلیوں کے پوروں پہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے، دا سوک دے یار خدا سوک دے، دا خو خپل کس دے، دا محلے کی پاتی کی گی، دا سوک دے تپوس بکئی، دا سوک دے جواب برازی دا حافظ قرآن پلار دے۔ حافظ قرآن ماں اور باپ کے سر پہ تاج سجا ہوگا اور وہ گزر رہے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے جس نے قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ جس دن کے بارے میں قرآن نے یہ نقشہ کھینچا، اس دن کے بارے میں قرآن والا کتنی عظمت کے ساتھ ہوگا، تو اسے دنیا میں بھی عظمت ہے، اسے آخرت میں بھی عظمت ہے، تو یہ عظمت اسے ملے قرآن کی وجہ سے۔ آج آپ بیٹھے بیٹھے عزم کر لو، یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ضرور حافظ بنائیں گے۔ جو حافظ بنائیں گے ہاتھ کھڑے کریں، نیت کر لیں ہم ایک بچے کو ضرور۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے مولانا صاحب ہمارے بچے نہیں ہیں یا ہمارے بچے بڑے ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ میں ان کو بھی طریقہ بتاتا ہوں، مولوی کے پاس طریقے تو بہت ہوتے ہیں، ایسے چھوڑتے ممکن نہیں ہے۔ ان کو بھی طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ کسی مدرسے میں جا کر
ایک بچے کی کفالت کا ذمہ لے لیں کہ بچہ جب تک حافظ قرآن نہیں ہوگا اس وقت تک میں اس کا جو حساب و کتاب ہے اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ میں نبھاؤں گا۔ مجھے ایک قصہ گزشتہ دنوں حضرت ایک مولوی صاحب نے سنایا۔ وہ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند میں ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو دارالعلوم والوں نے کہا آپ ضرور پڑھو، لیکن ہمارے پاس تمہاری خوراک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کھانا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی تو بڑی سہولت کا زمانہ آ گیا، مدرسوں میں طرح طرح کے کھانے آتے ہیں۔ ابھی ہم 9 دنوں کا کورس کروا رہے عظمت صحابہ، تفسیر عظمت صحابہ اور فن خطابت کا۔ ہم بریانی اور قورمے سے کوئی چیز دیتے ہی نہیں۔ 9 دن مسلسل روزانہ ہمارے یہاں 8-9 دیگیں ایک ٹائم کی آ رہی ہیں اور 2 ٹائم کی 18-20 دیگیں لوگ کھا رہے ہیں۔ ایک میلہ لگا ہوا ہے اور لوگ کھا رہے ہیں۔ زمانہ جو ہے وہ بڑا اچھا آ گیا، لوگ متوجہ ہو گئے طلباء کے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ طالب علم مانگا کرتے تھے، مولانا اقبال اللہ صاحب کا مدرسہ تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم اگرچہ محلے والے تھے، لیکن اس وظیفے کے کھانے میں جو مزہ تھا وہ گھر میں مزہ نہیں تھا، اس کا اپنا مزہ ہوتا تھا۔ تو یہ جناب مانگ کر لاتے تھے، تو اس نے کہا ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ وہ چلا گیا ایک دکان والے کے پاس اور اس کو کہا کہ جی میں اس طرح مدرسے میں داخل ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کی گنجائش نہیں ہے، تو اگر آپ کھانا دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے کھانے کا بندوبست میں کروں گا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہودی ہے، لیکن اس نے کھانا بند نہیں کیا، وہ دیتا رہا۔ یہ بچہ وہاں سے پڑھنے کے بعد عالم بنا، اپنے علاقے میں چلا گیا۔ ایک دفعہ یہ حج پر آیا، حج کر رہا تھا، طواف کے دوران جب یہ آگے جا رہا تھا، پیچھے کسی نے اس کے پیٹھ پر ہاتھ مار کر کہا خیریت سے ہو؟ اس نے کہا خیریت سے ہوں۔ کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا، آواز تھوڑی تھوڑی ایسی ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے۔ کہا میں وہی ہوں جو تمہیں کھانا دیتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو یہودی تھے۔ کہنے لگا جب میں رات کو سویا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں نظر آئے اور مجھے کہا تم نے ہمارے ایک مہمان کے کھانے کا بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر رحم کر دیا ہے۔ کہنے لگا میں صبح اٹھا، امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آنے والی وہ کیفیت میرے دل میں رہی۔ میں بے چین سے تھا۔ میری گھر والی نے پوچھا بہت بے چین ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی بیگم نے کہا بے چین تو میں بھی ہوں، میری بھی ایک وجہ ہے، تو بتا یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا تو بتا دے۔ اس بیوی نے کہا میں نے بھی رات ایک خواب دیکھا ہے جس خواب میں مسلمانوں کے نبی آئے ہیں، انہوں نے کہا تم پر اللہ رحم کرے گا۔ شوہر اور بیوی کی بات مل گئی، دونوں اٹھے جا کر کلمہ پڑھ لیا۔ اس شخص نے کہا ہم مسلمان ہو گئے، پھر اسے اشارہ کر کے کہا وہ میرا نواسہ حافظ ہے، وہ میرا پوتا حافظ ہے، وہ میرا بیٹا عالم ہے۔ ارے بابا جو یہودی تھا اس نے ایک بچے کے کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ہے، اللہ کو یادہ پسند آ گئی۔ تیری میری نسلوں میں کئی جا کر علماء اور حفاظ پیدا ہوتے ہیں، اس یہودی کی نسل میں حفاظ بھی پیدا ہو گئے اور علماء بھی پیدا ہو گئے۔ قرآن عزت والا ہے، قرآن عظمت والا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عظمت دیتا ہے۔ نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے، خدا کی قسم عظمت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ گے، دین کے ساتھ وابستہ کرو گے، مدارس کے ساتھ محبت کرو گے، مساجد کے ساتھ محبت کرو گے، ساری دنیا جمع ہو جائے اور وہ یہ سمجھے مدرسہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ مدارس ختم، ایک ہی طریقہ ہے، ساتھ جڑ جاؤ، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے جو ٹائم اپنے لیے اپنی گھڑی میں رکھا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ مولانا شعیب صاحب نے بہت کم وقت میں بڑا خوبصورت ماحول بنا لیا۔ میرے سامنے آپ کی مسجد کے دروازے، اوپر لگی ہوئی ٹیلیں، میں وقتاً فوقتاً یہاں آتا رہتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا ہوں، ان کی کلاس کے بچوں کو بلا لیتا ہوں، ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ جیسے جب ہم آتے ہیں ہر دن ایک نئی چیز یہاں لگی ہوتی ہے۔ آج جب میں آیا تو دروازے بڑے خوبصورت لگے ہوئے تھے، میں نے کہا بہت خوبصورت ہے۔ مولانا
صاحب نے مجھے کہا ابھی اس میں کام باقی ہے. میں دل میں سوچ رہا تھا اتنے خوبصورت ہیں اور کام کیا باقی ہوگا, لیکن ہوگا. اب ہم دوبارہ آئیں گے تو وہ کام بھی ہوا ہوگا. خوبصورت ٹیلیں لگی ہوئی ہیں باہر, خوبصورت کر دیا, خوبصورت کر دی ہے. جنہوں نے مسجد بنائی, جنہوں نے مدرسہ بنایا, یہ ثواب انہیں بھی مل رہا ہے. جو بھی تعاون کر رہے ہیں ثواب انہیں بھی مل رہا ہے. خوبصورت سے خوبصورت مسجد ہو رہی ہے. تعمیرات کا کام بھی جاری ہے, تعلیم کا کام بھی جاری ہے. اور میں نے ایک جمعہ یہیں بیٹھ کر جب مسجد ہمارے حوالے ہوئی تھی, میں نے اس وقت کہا تھا ہم نے آپ سے لیا ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دیں گے. میں اہل محلہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتائیے رزلٹ ملا یا نہیں ملا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں, رزلٹ ملا یا نہیں ملا؟ انشاءاللہ العزیز اور بھی ملے گا. انہوں نے آج اعلان کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا جائے گا. یقیناً نے ایک بہت اچھے قاری کا بندوبست کر لیا ہوگا جو آپ کے بچوں کو تجوید پڑھائے گا. قرآن کیسا پڑھنا چاہیے, کون سے لہجے میں پڑھنا چاہیے. ہم کوئی قرآن سرائکی میں پڑھتا ہے, کوئی پشتو میں پڑھتا ہے, کوئی پنجابی میں پڑھتا ہے, کوئی ہندکو میں پڑھتا ہے. یہ مدرسے والوں کا احسان ہے جو قرآن کو قرآن کے لہجے میں پڑھانے کا بندوبست کر کے ہمیں اہتمام کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی اضافہ ہوگا. آپ کا تعاون رہے گا. بات بڑی تھی, بات بڑھتی ہے اور بات بڑھتی رہے گی. جنہوں نے پودا لگایا انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا, جو یہاں کام کر رہے ہیں انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. یہ قافلہ آگے بڑھے گا. آپ کے علم میں ہے آج آپ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ دین سیکھ رہے ہیں, آپ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ مسجد میں خرچ کرتے ہیں, آپ مسجد کے دروازے لگا رہے ہیں, آپ خوبصورت اینٹیں لگا رہے ہیں, آپ پنکھا لگا رہے ہیں, آپ بلب لگا رہے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, اشراق پڑھ رہے ہیں, چاشت پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, رات کو عبادت کر رہے ہیں. جناب جنازہ آپ کو آتا ہے, میت کا طریقہ آپ کو آتا ہے, کھانے کی دعا آپ کو آتی ہے, رہنے سہنے کے طریقے آپ کو آتے ہیں, قرآن صحیح پڑھنا آپ کو آتا ہے, قرآن لکھا ہوا آپ کے پاس موجود ہے, عبادت آپ کرتے ہیں, امام آپ کے پاس ہے, قاری آپ کے پاس ہے, مؤذن آپ کے پاس ہے, مدرس آپ کے پاس ہے, مفکر آپ کے پاس ہے, شیخ الحدیث آپ کے پاس ہے, شیخ التفسیر آپ کے پاس ہے, مسائل آپ کو معلوم ہے, دین آپ کو معلوم ہے, شریعت کے بارے میں خبر آپ کو ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ آپ نے تو نبی کو نہیں دیکھا, آپ نے تو حضور کو نہیں دیکھا, آپ نے تو آقا کو نہیں دیکھا, نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, کلمہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. آج ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. جناب شاہ لطیف ٹول میں آپ کھل کر عبادت کرتے ہو, سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہو قرآن سچا ہے, سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہو میرا بیٹا حافظ ہے, سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہو میرا بیٹا قاری ہے. آپ کہتے ہو میرے بچے نے ناظرہ پڑھا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں, قرآن تو لکھا ہوا نہیں تھا, اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا تھا, جبرائیل نے لکھ کر نہیں دیا تھا, حضور نے نہیں لکھا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کیسی جماعت تھی؟ یہ کیسے افراد تھے جنہوں نے قرآن لیا, جنہوں نے قرآن پڑھا, جنہوں نے قرآن سمجھا, پھر اسے لکھا, پھر اسے محفوظ کیا, پھر لے کر وہ چل پڑے. وہ دریاؤں میں, وہ سمندروں میں, وہ ہواؤں میں, وہ فضاؤں میں, وہ کہکش میں, وہ غرب میں, وہ شمال میں, وہ جنوب میں, دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے. کیوں نہیں پہنچے؟ بچے دے دیے, بیویاں بیوہ کروا دی, اولاد قربان کر دی, خاندان دے دیا, علاقے کو چھوڑ دیا, کٹ گئے, سوا ہو گئے, کپڑوں کی پاتال میں اتر گئے, پیدل چل پڑے, پیادہ سفر کیا, پیٹ پر پتھر باندھ لیے, دشمنیاں مول لی, مگر راستوں میں چلتے ہوئے, فاتح بنتے ہوئے, تلواریں لٹاتے ہوئے, صدم سہتے ہوئے, بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے آگے کو بڑھتے رہے. اور بڑھتے بڑھتے جانوں پر چھاگے, جن کے صدقے سے تیرے پاس قرآن ہے, میرے پاس قرآن ہے, کائنات کا قرآن ہے. وہ صدقہ کون ہے, وہ لوگ کون ہے, وہ جماعت کون ہے؟ جب میں یہ سوال کرتا ہوں اس کا جواب آتا ہے, جواب ایک ہی ہوتا ہے اور وہ جواب ہوتا ہے صحابہ, 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 صحابہ. میں نے کل بھی ایک جگہ کہا, صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے. دوست تو بہت لوگوں کے لوگ ہیں مگر کسی کو کوئی صحابہ نہیں کہتا. ایک تم ہی تو ہو جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, جنہیں اپنا بھی صحابہ کہتا ہے, دشمن بھی صحابہ کہتا ہے. آج کچھ لوگ پریشان ہیں, کہتے بل پاس ہو گیا اور وہ اسمبلی سے پاس ہو گیا. میں نے کہا کون سا بل؟ کیسے؟ ناموس صحابہ.
کہتے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا کس کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں صحابہ. میں نے کہا کہا تو نا صحابہ, کہہ تو رہے ہو نا صحابہ, بول تو رہے ہو نا صحابہ, لفظ تو نکل رہے نا صحابہ. تم کہتے ہو ہم صحابہ کو نہیں مانتے, تو پھر قرآن کیسا مانو گے, ایمان کیسا مانو گے؟ تمہاری زبانوں سے نکلا ہوا لفظ صحابہ بتاتا ہے کہ یہ کسی اور کے صحابہ نہیں, حضور کے صحابہ ہیں. کس کے صحابہ ہیں؟ کیپٹن جمیل صاحب. کوئی کہتا ہے یہ خان صاحب کا دوست ہے, کوئی کہتا ہے یہ میاں صاحب کا دوست ہے, کوئی کہتا ہے یہ زرداری صاحب کا دوست ہے, کوئی کہتا ہے مولانا صاحب کا دوست ہے, کوئی کہتا ہے لالا سراج کا دوست ہے. میں فخر سے کیوں نہ کہوں صحابہ نبی کے دوست ہیں. کس کے دوست ہیں؟ نبی کے دوست ہیں. اس لیے ان کی توہین ہو ہمیں جواب دینا چاہیے, ان کی مدح اور تعریف کرنی چاہیے, ان کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے, ان کی عزت کا ڈنکا بجانا چاہیے, ان پر پہرا دینا چاہیے. وہ ہمارے محسن ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا دین آج ہم تک پہنچا بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. وہ نہ ہوتے یہ پہنچتا بھی نہ, محفوظ بھی نہ ہوتا. وہ ہمارے محسن ہیں, ہم جان قربان کر دیں گے لیکن محسنوں سے بے وفائی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.